آج میاں نواز شریف نے گفتگو کی ہے، بڑے دنوں بعد منظر عام پر آئے. وہ اپنے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان پر جھوٹے مقدمات ہیں، تاحیات ان کی نااہلی کی گئی، وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، یہ سیاسی فیصلے تھے اور وہ کہتے ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور کسی کو جواب دہ ہونا چاہیے. یہ جو ذکر کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک پورا منظرنامہ کھینچا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب ان کی وائف بیمار تھی اور جیل میں کیا ان کے ساتھ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی واپسی کی راہ اس سے ہموار ہو رہی ہے اور وہ کچھ مطالبات، کچھ کنڈیشنز رکھ رہے ہیں اپنے آنے کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو جو انہوں نے اپنی والدہ اور اہلیہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے، دونوں کو درجات بلند کرے اور دونوں کو جنت الفردوس میں گھر عطا کرے. مائیں سانجھی ہوتی ہیں اور خواتین جو ہوتی ہیں ساروں کی قابل احترام ہوتی ہیں. اب نواز شریف صاحب کا اب اس معاشرے میں سوال اٹھانا یا اس طرح کی بات کرنا عجیب سا بے ڈھنگا پن سا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا کہ یا نہیں کرنا چاہیے تھا. نواز شریف کا انٹرویو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نواز شریف کا انٹرویو آن ایئر آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا. یہ اخلاقیات، یہ اصول، یہ منطق، یہ تو آپ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے وہ سرنڈر کریں، پھر ان کے انسانی حقوق ان کو واپس مل سکتے ہیں. تو لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ چھوڑ دیجئے. اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں سارا لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ سیاسی راہ ہموار ہو رہی ہے یہ جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے بعد؟ اب آج یہ نواز شریف صاحب نے کہا کیا کہ سب کچھ سیاسی انتقام ہے. میں تو باقی سارا چھوڑ دیجئے گا نواز شریف صاحب، ہم تو ایک سوال کے منتظر ہیں. وہ سوال کیا تھا کہ جہاں بیٹھ کر آپ انٹرویو دے رہے ہیں یا جہاں آپ رہتے ہیں ان 4 فلیٹس کے منی ٹریل کیا ہے اور ان 4 فلیٹس کی آپ کیا یعنی وہ پیسہ کمایا کیسے، پیسہ بھجوایا کیسے، فلیٹس خریدے کیسے. سمپل سی بات ہے، کچھ اور نہیں پوچھا، باقی ساری کہانیاں ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے پیپلز پارٹی بھی اس وقت موجود تھی اور وہ بھی پوچھ رہی تھی. بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ تینوں نسلیں جو ہیں پیناما لیکس آنے کے بعد یہ ایکسپوز ہو گئی، یہ چور ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا تھا کہ جھوٹ پہ جھوٹ. اس کا جواب دیا ہے ویسے. اچھا سن لیجیے، صاحب نے اس کا جواب دیا، وہ سن لیتے ہیں نا، پھر آپ اس پہ کیجیے گا گفتگو. سن لیں. عاقب نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں، آڈیو لیک آئی ہے اور وہ آڈیو کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کا فورنزک بھی ہو گیا ہوا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب، مجھے بتائیں. جج نے حضور سزا دی نہیں ہے، دلوائی گئی ہے. سو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں، بھائی اس کا بھی سو موٹو نوٹس لو. کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈرکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے، تو پھر اس کا ازالہ. جی بھٹی صاحب دیکھیے، رانا ایک منٹ آپ دے دیجیے گا. اس رانا شمیم صاحب نے کہا کہ میرے سامنے ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا، انہوں نے حلف نامہ بھی جمع کروایا، وہ حلف نامہ فارغ کر دیا، وہ خود ہی معافی مانگ کے سائڈ پہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اس کے بعد جج ارشد ملک صاحب کی ایک آڈیو ویڈیوز آئی تھی. جج ارشد ملک صاحب کی وہ جو آڈیو ویڈیوز بنائی گئی ہیں وہ مبینہ طور پر ایک غیر اخلاقی آڈیو ویڈیوز کی بلیک میل کر کے بنائی گئی تھی اور ان آڈیو ویڈیوز کو اس غیر اخلاقی آڈیو جو جج ارشد ملک صاحب کی تھی خریدنے کے لیے مبینہ طور پر ایک چیک دیا گیا تھا جو باؤنس ہو گیا وہ ملتان کے ایک بندے کو، اور ایک گاڑی دی گئی تھی جو جعلی نکلی. اور جب اس کی تحقیق ہوگی شفافانہ تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جج ارشد ملک صاحب نے کہ کیسے انہوں نے آڈیو ویڈیوز لی. لیکن اور اس کے بعد وہ مکر بھی گئے خیر سارے، اور ایک دن سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ جو ارشد ملک کی ویڈیو لے کے آئے تھے وہ تو خود ہی اس سے سائڈ پہ ہٹ گئے. سوال وہی ہے پھر کہ پیسہ کمایا کیسے، پیسہ بھجوایا کیسے، فلیٹس خریدے کیسے. نواز شریف صاحب آج سوال کا جواب دے دیں، میں ایئرپورٹ سے ان کو ریسیو کرنے چلا جاؤں گا. بات بیسیکلی کہ نواز شریف صاحب نے کہا نواز شریف صاحب نے کہا کیا، جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جن سے میں نے فلیٹس خریدے، بعد میں مکر گئے. حسن نواز نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ فلیٹس کس کی ہیں، میں کرایہ دار ہوں، مالک کا بھی نہیں پتا. مریم نواز صاحبہ نے کہا اور سلمان شہباز نے کہا کہ ہماری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک. پیناما لیکس ہونے لگی تو حسین نواز نے کہا کہ ہاں یہ فلیٹس ہمارے ہیں. 2005-2006 میں نے اپنے سعودی عرب کی فیکٹری بیچی تھی، اس کے بدلے میں خریدے تھے. قطری خط آیا تو اس نے بتایا، اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ میاں محمد شریف صاحب نے 1,20,000 درہم
سرمایہ کاری کی تھی قطری اسانی گروپ میں، اس کے جو منافع ہوا اس پہ فلیٹس خریدے، اور چونکہ میاں محمد شریف صاحب نے کہا تھا، وصیت کی تھی کہ یہ حسین نواز کو دے دیے جائیں، تو ہم نے وہ بٹ صاحب دوسرے گیسٹ بھی ہیں نا ہمارے ساتھ، صرف ایک ان کو جملہ، بھی تو ٹائم دینا ہے نا، اور خان صاحب بھی اپنے جلسوں میں بہت چلاتے ہیں، ایک جملہ نہیں میں چلا نہیں رہا، میں صرف میاں محمد نواز شریف صاحب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، میں وہ ان کا بھی حق ہے اور ان کا بھی حق ہے اپنی اپنی بات کرنا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب مسلم لیگ کہتی تھی 93 اور 95 کے درمیان فلیٹس خریدے، حسین حسن کہتا ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، حسین نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ ذرائع مکر جاتے ہیں، حسین نواز کہتے ہیں 2005-6 میں خریدے، قطری خط کہتا ہے یہ میاں محمد شریف کی ساری منافع تھا، تو بتائیے کہ خریدے کیسے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، فیصلہ کس نے دیا، کس کو دلوایا، کب دلوایا، یہ ہر 4 سال بعد لانڈری کھل جاتی ہے، غداروں کی لسٹ بدل جاتی ہے اور کرپٹس کی لسٹ بدل جاتی ہے، اور ہر پرانے داغ مٹ جاتے ہیں، نئے داغ لگ جاتے ہیں، یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ ہمارے حکمران تھے، آپ پہ اخلاقی ذمہ داری تھی، آپ کو سوال اپنے سوال پوچھے جائے، وہ آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے تھے، سوالوں کے جواب بنتے ہیں، اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کا ہمیں مظاہرہ بہت کم ملتا ہے، بلکہ نہیں دکھنے کو ملتا۔ حسن مرتضیٰ صاحب، میاں نواز شریف کی ہم اگر کہیں سافٹ انٹری ہوئی ہے، گفتگو کی ہے، لیکن انہوں نے سارے گلے شکوے کیے، خاص طور پہ جو فیصلے آئے ان کو انہوں نے کہا کہ تاحیات نااہل کیا گیا مجھے، اب اسے کالا قانون کہا جا رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز پیپلز پارٹی جو باتیں اور دعوے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی حوالہ بھی دیا بھٹی صاحب نے کہ بلاول بھٹو نے جب یہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی تھی، جے آئی ٹی بنی تھی، انہوں نے کہا 3 نسلوں کا حساب اب سامنے آئے گا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ ناقد رہے ہیں، یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتحادی ہونے کے ناطے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اتفاق کرتے ہیں آپ میاں نواز شریف سے؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ اگر میرا موقف یا پیپلز پارٹی کا موقف جاننے چاہتے ہیں تو ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے اور شفاف ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اداروں پہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے نواز شریف صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اگر تھوڑی سی میں گزارش کروں، آصف علی زرداری صاحب انہوں نے 11.5 سال تک جیل کاٹی، ایک مقدمے میں وہ بری ہوئے، اور وہ اپنے دور میں نہیں ہوئے، وہ اپنے مخالفین کے ادوار میں عدالتوں سے باعزت بری ہوتے رہے۔ آج تک کسی نے ان کے انسانی حقوق دیے؟ کسی نے آج تک ان کی بریت کو تسلیم کیا کہ ان کی بریت ہو گئی ہے، وہ عدالت سے باعزت بری ہو گئے؟ آج بھی ابھی ڈار صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ نام ان کا بھی لیا۔ یہاں پہ ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہو تو ٹھیک ہے، اگر ہماری مرضی سے ہٹ کے ہے تو پھر وہ نہ عدلیہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ ملک ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ پاپولر ہے اور اس کو پاپولر رہنا چاہیے، لیکن دوسری طرف بھی تو یہ دیکھیں نا کہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ اگر آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ ان کو انصاف کیا نہیں ملنا چاہیے؟ جس طرح ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ ان کی جو منی ٹریل ہے بالکل انہیں دینی چاہیے۔ کیس تھا، میری عرض سن لینا جی، ان کو بالکل اپنی منی ٹریل دینی چاہیے۔ عوام کے ایک ایک بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمران کا گریبان پکڑ کے پوچھے کہ یہ کرتا کہاں سے لیا ہے تم نے، لیکن حکمران کی بات بھی تو ہے، اس کی بھی تو کوئی عدالت ہونی چاہیے، کوئی اس کو بھی تو اپنا کہیں بتانے کا یہ حق حاصل ہو نا، کہ وہ ایک چیز بتائے بھی۔ ہاں، اگر وہ غلط بتائے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر وہ اس کی بات درست ہو تو پھر اپنے بیانیہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہے۔ ملک کی عدالتوں میں آئیں، انہیں کس نے روکا ہے؟ حسن مرتضیٰ صاحب، وہ اس ملک میں آئیں، اپنا کیس لڑیں، قانونی طور پر عدالتوں میں جائیں، وہ تو نہیں آ رہا ہے، 2019 سے نہیں آ رہا ہے نواز شریف صاحب۔ میری عرض سن، میں کوئی نواز شریف کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، وہ آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، انہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ میں عرض سن لینا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہیں آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے آپ سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان کو آنا چاہیے، پاکستان میں عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس پاکستان کی سیاست میں۔